ہاتھ کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں ہاتھ کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں دلائل سے رہنمائی فرمائیں بنت عبداللہ کراچی سے۔ بھائی دلائل ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیروں کی کوئی اہمیت ہے۔ دلیل کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ تو اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہاتھ میں لکیریں بنتی ہیں مٹھی بند کرنے کی وجہ سے، تو یہ بنتی ہیں تو پیشانی پہ بھی لکیریں بن جاتی ہیں، جو ہر وقت یوں کر کے رکھتے ہیں ان کی پیشانی پہ بن جاتی ہیں لکیریں۔ اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر پوری لکیروں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ، کیونکہ اس میں سلوٹیں اتنی پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر اس میں پوچھو کہ چہرے پہ جو اتنی لکیریں بزرگ کے پڑی ہوئی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اور ان کے جو ہے وہ بازو پہ اتنی سلوٹیں آ گئیں اور یہ لکیریں کیا پورے گڑھے بڑھ جاتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب میں کہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں، آپ نے دلیل سے ثابت کریں۔ تو بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لکیریں پڑھنے کی کوئی حقیقت ہے، دلیل اس کے ذمے ہے۔ تو لکیریں تو پڑیں گی جب ہاتھ بند ہوگا، مٹھی بند ہوگی، اور بچہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی ایسے مٹھی بند ہوتی ہے، تو وہ خود بخود قدرتی طور پر لکیریں بن جاتی ہیں۔ ان لکیروں پہ ایمان رکھنا، اس کو تقدیر سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ اس کا ہمارے فیوچر سے کوئی تعلق ہے، یہ جہالت کی باتیں اور شرعی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں۔ ہاتھ دکھا کر مستقبل کو جاننا۔ اپنا مستقبل جاننے کے لیے کسی بھی شخص کو ہاتھ دکھانا کیسا ہے، چاہے مذاق میں ہو یا سنجیدہ، دیکھنے والے اور دکھانے والے کے دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ محمد احمد حافظ آباد، حافظ آباد، اب پتہ نہیں حافظ آباد انڈیا میں ہے پاکستان میں؟ دیکھیے اس بارے میں تو صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ۔ صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیب کی خبر دینے والا کاہن، نجومی، یہ اسی طرح کرتے ہیں نا، ستاروں میں دیکھ کے یا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے، اس زمانے میں بھی یہ کیا کرتے تھے عام لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے شخص کے بارے میں کسی ایسے شخص کے پاس آیا اور مستقبل کی خبر اس سے پوچھی تو اللہ تعالیٰ اس جرم کی وجہ سے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک شخص اگر کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کاہن نے جو اس کو خبریں بتائیں، اس نے اس خبر کی تصدیق کر لی، یعنی اس کو سچا قرار دے دیا، تو اس نے کفر کیا اس کلام کا، اس قرآن کا جو اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ یہ دو حدیثیں بہت شدید ان میں وعیدیں ہیں کہ آپ کسی ہاتھ دکھانے والے، ستاروں میں دیکھ کے مستقبل کا حال بتانے والے ان لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے۔ آپ اگر گئے، پوچھا، تو دو حالتیں ہیں۔ اگر آپ نے ان کی خبر کو سچا نہیں مانا بلکہ ویسے ہی پوچھا امکان کے درجے میں، تو سزا کیا ہے؟ 40 دن نمازیں ضائع ہو جائیں گی آپ کی۔ اور اگر اس کی خبر کو آپ نے سچا مانا تو اس کا مطلب آپ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ غیب کا علم رکھتا ہے، اور غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے اس قرآن کا انکار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار ہو تو گویا ایسا ہی ہے جیسے پورے قرآن کا انکار۔ تو اس لیے اس بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے پوچھا کہ مذاق میں ہم کرتے ہیں، تو لوگ مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ میری لکیروں کے بارے میں بتاؤ، تو ٹھیک ہے، مذاق کا وہ حکم نہیں ہے جو سنجیدگی سے کسی چیز کے بارے میں جاننے کا حکم ہے، لیکن ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس سے ایک برائی کی تائید ہوتی ہو۔ آپ مذاق میں ہاتھوں کی لکیریں دکھا رہے ہیں لیکن لوگ بھی دیکھیں گے اور سامنے والا بھی دیکھے گا اور وہ بھی یہ سمجھے گا کہ بھئی کچھ نہ کچھ، یعنی آپ کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہوگی۔ اور اس بات کا بھی امکان ہے آپ نے مذاق میں اس سے پوچھا اور اتفاق سے وہ خبر صحیح نکل آئی تو آپ کا اپنا عقیدہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کا مذاق میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔